لیکن کرمانی صاحب میں سوال آپ سے یہ بھی کر رہا تھا سر کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ خود میاں صاحب بھی ان تحفظات کا اظہار کرتے رہے، خود مسلم لیگ نون جو ان کے خلاف کیسز چلے ان کے تحفظات کا اظہار کرتے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ معاملہ انتہائی حساس ہے؟ اور دوسرا، ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ سٹنگ ججز کے جو تحفظات ہیں، کیا ان تحفظات کی تحقیقات کتنے مؤثر انداز سے آپ کی نظر میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو خط لکھا گیا تھا وہ تو لکھا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کو، اور چیف جسٹس صاحب موجود ہیں. بہتر ہوتا کہ وہ اس معاملے کو خود ڈیل کرتے، بجائے اس کے ایک ریٹائرڈ جج کو آگے کر دیا گیا. میں تو صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، سنس دا میٹر از سب جوڈس ناؤ، لیکن بہتر ہوتا کہ اس کو چیف جسٹس صاحب خود ٹیکل کرتے. اور اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کچھ ججز اور اداروں کے درمیان، تو اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے جی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کرمانی صاحب اگر آپ دیکھیں تو اب تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ جیلوں میں تھے، جن کے خلاف کیسز تھے، اب وہ اہم عہدوں پر ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فضا ایک دم تبدیل کیوں ہوئی؟ آپ سر کیا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ ماحول اچانک تبدیل کیسے ہوا کہ جو لوگ جیلوں میں تھے وہ اب اہم عہدوں پر موجود ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سانحہ 9 مئی کو اور کوئی 2 مہینے میں 1 سال ہو جائے گا. ایک تو جو یہ 9 مئی کا سانحہ ہوا، میں نے بارہا اس کی آن دا ریکارڈ میں نے مذمت کی ہے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس سانحے کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جس میں پاکستان کی ریاست پر، فوج پر، شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے. تو لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں ذرا تھوڑا پروسیس سلو ہو گیا. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں، اس میں جو پی ٹی آئی بیکڈ لوگ، انڈیپینڈنٹس کہہ لیں جن کو، جو اب سنی اتحاد کونسل کے نام سے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، وہ کافی تعداد میں ہو کر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے بھی تھوڑا سا ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. اور پھر کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بن جانا، ان کے چیف منسٹر کا آ جانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ان کو ریلیف تو ملا ہے جی، اسپیشلی آفٹر دا الیکشنز. اچھا، وہ سر ریلیف کس کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے عدالتوں نے دیا ریلیف جی، اور کس نے دیا ان کو ریلیف؟ ظاہر ہے اگر ایک شخص جو سانحہ 9 مئی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہے، اور اگر وہ اہم عہدے پر آتا ہے یا اہم عہدے پر یا عہدوں پر آتا ہے، تو عدالتیں موجود ہیں نا، عدالتیں موجود ہیں، ان کو چاہیے تھا ان کا نوٹس لیتے. تو یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا، یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. ہم تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ایک چیز کو کہ جی یہ غلط کیا ہو رہا ہے، صحیح کیا ہو رہا ہے. اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو کریکٹ کرنا، ریکٹیفائی کرنا، ٹھیک کرنا، وہ عدالتوں کا کام ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے جو ہے وہ اینٹوں پر کھڑا ہے.